دین اسلام انوائرمنٹ کی خوبصورتی کی بات کرتا ہے۔ اسلام نے ہمیں وہ تمام کی تمام چیزیں جو ہمیں قدرتی طور پر ملی، انوائرمنٹ کے اندر ہوا ہے، پانی ہے اور بے شمار طبعی چیزیں ہیں، حیاتیاتی چیزیں ہیں، دین اسلام ہمیں ان تمام چیزوں کے اندر اپنی چیزوں کی بیلنس لائف کو اور اس کو بیلنس رکھتے ہوئے اعتدال سے بچنے کی ترغیب دلاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے سورہ اعراف کے اندر ارشاد فرمایا وَكُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، کھاؤ اور پیو، اسراف نہ کرو۔ یعنی لمٹس کو کراس کرنا یہ اسراف ہے۔ اسلام نے کھانے پینے کے لیے کچھ حدود مقرر کی ہیں، کچھ باؤنڈری لائن ہے۔ اسلام کہتا ہے کھاؤ پیو ولا تسرفو، لیکن اس باؤنڈری لائن کو کراس نہ کرو وگرنہ وہ اسراف ہو جائے گا۔ اسراف زیادتی کو کہتے ہیں۔ اسراف کسی چیز میں بے جا دخل اندازی کو کہا جاتا ہے۔ ہمیں بہت سی چیزیں قدرتی طور پر میسر آئیں، ہمیں بہت سی چیزیں اللہ تعالیٰ نے انوائرمنٹ میں عطا کی، لیکن وہ تمام کی تمام چیزیں جن کا تعلق ماحولیات کے ساتھ ہے، اس کو اپنی لائف کے اندر ایک بیلنس رکھ کے یوز کرنا، یہ اسلام کا خوبصورت تصور حیات ہے۔ دا امپورٹنس آف انوائرمنٹلزم، کیا اسلام کے اندر ایک خوبصورت ماحول کی اہمیت ہے، اینڈ سسٹینیبلٹی ان اسلام، اور اس کے لیے اسلام ہمیں کیسے اپنی زندگی کو اس کے ساتھ وابستہ کرنے کا حکم دیتا ہے۔ اس وقت ماحولیاتی آلودگی کے اعتبار سے بہت سی چیزیں سنگین نوعیت اختیار کر چکی ہیں۔ عالمی سطح پر ماحولیات کو ڈیفرنٹ اینگل کے ساتھ آج بھی ڈسکس کیا جا رہا ہے، اور ان تمام سنگین نوعیت کو اختیار کرنے میں انسان کا بہت بڑا ہاتھ ہے۔ ہم نے قدرتی بہت سے ذرائع کو، وہ سورسز جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا کیے، ہم ان کو کسی نہ کسی اعتبار سے جب اپنی بیلنس لائف سے ہٹ کر یوز کرتے ہیں تو ان چیزوں کے اندر کہیں نہ کہیں کمی آ جاتی ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی بدولت ترقی کے اس دور کے اندر جب انسان تعیشات میں مبتلا ہے، اپنی عیش پرستی میں انہماک ہے، تو وہ اس اللہ کی عطا کردہ ایسی چیزیں جو اس کو مفت میں ملی، وہ اس میں کہیں نہ کہیں اس کو ضائع کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ دین اسلام ہمیں ہر چیز میں اعتدال کا تصور دیتا ہے۔ اسلام نے بیلنس لائف کا تصور دیا، اس لیے ماحولیاتی اس انوائرمنٹ میں جب ہم اعتدال کی بات کرتے ہیں، اسلام اور ماحولیات کو آپس میں ریلیٹ کرتے ہیں، تو دین اسلام ہمیں اس میں بھی بیلنس کا تصور دیتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ جتنے بھی ہمارے لیے بے شمار جو انواع ہیں، مختلف النوع چیزیں ہیں کہ جو انگنت ہیں، اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا، اگر تم اللہ کی نعمتوں کو گننا بھی چاہو تو شمار نہیں کر سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں ہمیں عطا کی۔ اسی وجہ سے اسلام نے ہمیں کانسیپٹ دیا کہ جب اللہ اتنی نعمتیں تمہیں مفت دے رہا ہے، وَالَّذِينَ آمَنُوا أَشَدُّ حُبًّا لِلَّهِ، ایمان والے سب سے زیادہ اللہ سے پیار کرتے ہیں۔ اور کیوں نہ پیار کریں جس رب نے یہ تمام کی تمام چیزیں ہمیں مفت مہیا کر دی، فری مہیا کر دی، لیکن اس انوائرمنٹ میں رہتے ہوئے، اس ماحولیات کے ہمیں رہتے ہوئے اس معاملات میں ہمیں بھی غور و فکر کرنا ہے کہ ہم کیسے ایک اچھے مسلمان ہوتے ہوئے اپنے اس انوائرمنٹ کی قدر کر سکتے ہیں، کیسے ہم اس کی حفاظت کر سکتے ہیں، جس کی وجہ سے زمین میں موجود ہوا، پانی، زمین اور طبعی اور کیمیائی اور حیاتیاتی جو خصوصیات ہیں، ہم اس سے بینیفٹس بھی لیں، اس سے فوائد بھی اٹھائیں، اور اس ایڈوانٹیجز سے جو ہمیں گاڈ گفٹڈ ہیں اللہ کی طرف سے، ہم اس سے اپنی اپنی زندگی کو ایک بہترین راہ کی طرف لے جا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں زمین، جنگل، پہاڑ، دریا،
صحرا، یہ ساری چیزیں عطا کی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا کردہ نعمتیں ہیں۔ اب اس کے اندر ہر جگہ کی خصوصیت رب نے جدا رکھی ہے، لیکن مسلمان ہونے کے ناطے ہمیں ان تمام انوائرمنٹ سے بینیفٹس لینے کے لیے بھی شریعت نے ہمیں ضابطے بتائے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی ہین حیات دیکھیے تو آپ نے مکہ مکرمہ سے لے کر مدینہ منورہ تک جو لوگ انسانی انوائرمنٹ کی بہتری کی کوشش کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بے شمار روایات کے اندر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے کاوش کرنے والی ان ہستیوں کے بارے میں بے شمار جملے ارشاد فرمائے۔ آج ایک مسلمان کس طرح اپنی ماحولیاتی اور اپنی انوائرمنٹ کی ان ساری چیزوں سے اسلامی طریقے سے بیلنس لائف کے ساتھ مستفید ہو سکتا ہے، یہ سب کا سب ہمیں قرآن و سنت سے ملتا ہے۔ انوائرمنٹ ہر وہ چیز ہے، ماحول ہر اسے کہتے ہیں جس میں انسان اور جاندار بستے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام جاندار کے لیے اور انسانوں کے لیے ایک انوائرمنٹ بنایا، ایک ماحول بنایا ہے، لہذا بہت سے جاندار زمینی ہوں، آبی ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ وہ جاندار جو حشرات الارض میں آتے ہیں، وہ تمام کے تمام انوائرمنٹ کا حصہ ہیں۔ لیکن جب سے انسان نے نیچر میں انٹرفیئرنس شروع کیا تو فطرت میں مداخلت کی وجہ سے انوائرمنٹ کے اندر جہاں بہت سی چینجنگ آئی، وہاں انوائرمنٹ کے حوالے سے بہت سے معاملات بھی کھڑے ہوئے۔ جس وقت ہم پولوشن کی بات کرتے ہیں تو آبی ہو یا فضائی ہو یا اسی طرح ہمارے ارد گرد کے ماحول کے اندر پائی جانے والی وہ پولوشن جس کی وجہ سے انوائرمنٹ متاثر ہوا، اسلامی نقطہ نگاہ سے اللہ تعالیٰ نے ان تمام انوائرمنٹس میں اپنی مداخلت کو جو فطرت اور قدرت کے قانون سے ہٹ کر ہے اس کی اجازت نہ دی۔ اگر ہم فطرتی قوانین کو اور نیچر کو اگر ہم کسی نہ کسی طرح سبوتاژ کریں گے تو لازمی طور پر اس کے محرکات اور اس کے اثرات انسان کی زندگی پہ واقع ہوں گے۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں ارشاد فرمایا، سن اللہ الذی اتقن کل شیء، کاریگری اللہ کی ہے جس نے اتنا خوبصورت جہان بنایا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کائنات کو بنانے کے بعد اس کا ایک اسپیسیفک سسٹم رکھا۔ اللہ تعالیٰ نے اس کرۂ ارض میں 3 حصے پانی کو رکھا اور 1 حصہ خشکی کا رکھا، جس سے پتہ چلا پانی انسان کی ایک بنیادی ضرورت بھی ہے، جس میں اللہ رب العزت نے اس انسان کو دیگر انوائرمنٹ کے اندر اور انسان کو اپنی ایبیلٹی کو پریکٹیکلی پرفارمنس میں لانے کے لیے بہت سی ایسی خوبیاں بھی عطا کی جو اس انوائرمنٹ کے ماحول کو مثبت طریقے کے ساتھ اپنا کر ایک اچھا کردار ادا کر سکتا ہے۔ اور اگر انسان اس انوائرمنٹ میں بے جا مداخلت کرے، اس نیچر میں انٹرفیئرنس کرے، تو اس مداخلت کی وجہ سے اس نظام کے اندر کہیں نہ کہیں کمی بیشی آئے گی۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس انوائرمنٹ اور اس ماحول کو خوبصورت رکھنے کے لیے انسان کو ایک سادہ زندگی کا اور ایک میانہ روی اور ایک بیلنس لائف گزارنے کا بہترین طریقہ بتایا۔ اگر ہم مختلف چیزوں کا حقیقت کے اعتبار سے مشاہدہ کریں تو انسان جب تعیشات چاہتا ہے، انسان جب اپنی لگژری لائف چاہتا ہے تو وہ اس کے لیے ڈیفرنٹ ایسے کام کرتا ہے جس کی وجہ سے انوائرمنٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ لیکن اگر وہ اپنی زندگی کو ایک سادہ زندگی رکھے اور جو اللہ رب العزت نے اس کو عطا کیا وہ اسی پر صبر و شکر کے ساتھ رہے تو پھر وہ باؤنڈری لائن کراس نہیں کرے گا، اور وہ اس ماحول میں اور اپنی باؤنڈری لائن میں رہتے ہوئے انوائرمنٹ کو
بہتر سے بہتر بنانے کی کوشش کرے گا۔ اور جب انسان ان چیزوں سے ہٹ کر زیادہ کی خواہش کرتا ہے، زیادہ کی طرف بڑھنے کی کوشش کرتا ہے، تو انوائرمنٹ ضرور متاثر ہوگا۔ ہوا ہو، پانی ہو، زمینی جاندار ہوں، حشرات الارض ہوں، یہ سارے کے سارے انوائرمنٹ کا حصہ ہیں۔ اسی لیے دین اسلام نے پانی کو ضائع کرنے کی اجازت نہیں دی۔ پانی ایک ایسا آلہ ہے جو ہمیں طہارت اور پاکیزگی بخشتا ہے، لیکن اگر ہم پانی کو آلودہ کریں، بہت سے مقام پر حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے پانی کو آلودہ کرنے سے منع کیا۔ صاف پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اگر ہم بے جا اس کے اندر مداخلت کریں، پانی کا ضیاع کریں، گویا کہ ہم اللہ کی ایک نعمت کو ضائع کر رہے ہیں۔ جہاں طہارت اور پاکیزگی کے لیے اور اسی طرح ہمیں باقی تمام چیزوں کے حصول کے لیے ایک پانی اللہ نے مفت نعمت عطا کی، یہ ہمارے انوائرمنٹ کا حصہ ہے، یہ ماحولیات کی بہتری اور ڈیولپمنٹ کا ایک فرد لازم ہے۔ اور اگر ہم اس فرد لازم کے اندر کہیں نہ کہیں کمی بیشی کریں یا اس کو خراب کرنے کی کوشش کریں تو لا محالہ طور پر انسان کا انوائرمنٹ ضرور متاثر ہوگا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاندار دیے، حلال جاندار اور حلال گوشت کھانا اسلام نے اس کی اجازت دی، لیکن ان کو تفریح کے لیے رکھنا یا کسی پرندے کے لیے ایک تفریح کا سامان مہیا کرنا اور اس کو اپنی خوشی اور اپنی تفریح کے لیے استعمال کرنا، یہ ایک ایسا عمل ہے جس سے آپ کا انوائرمنٹ متاثر ہو سکتا ہے۔ اور جب انوائرمنٹ متاثر ہوگا تو لا محالہ طور پر انسان کی زندگی کے اندر بہت سے کرائسس پیدا ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ ہمیں یہ ساری نعمتیں اللہ کی طرف سے عطا کردہ نعمت کے طور پر اس کو استعمال کرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے سورج سے لے کے چاند تک اور ستاروں تک کسی چیز کو بھی بے مقصد نہیں بنایا۔ پروردگار کی ہر چیز کے بنانے میں کوئی مقاصد ہیں، آبجیکٹیو ہیں۔ اگر ہم ان مقاصد کو پیش نظر رکھیں تو ہم ایک اچھے انسان کی طرح ایک اچھے ماحول میں، ایک اچھے انوائرمنٹ میں اپنی زندگی گزار سکتے ہیں۔ اسلام ایک دین فطرت ہے جو ہمیں ذریعہ اعتدال سے ماحولیات کو بہتر کرنے کا درس دیتا ہے۔ اس دین اعتدال میں ماحولیات اور جو نیچرل سورسز ہیں، قدرتی وسائل، جنگلاتی وسائل، آبی وسائل، جتنے سورسز اللہ نے ہمیں عطا کیے، اس کی بقا اور اس کے تحفظ کی اسلام نے خصوصی تعلیم دی ہے، کیونکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ یہ نیچرل سورسز یہ صرف ہم ہی یوز نہ کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس کا استعمال کریں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے فائدہ اٹھائیں، ہماری آنے والی نسلیں بھی اس سے بینیفٹس حاصل کر سکیں۔ یعنی اسلام نے اس میں یہ تصور دیا کہ آپ قدرتی وسائل کو استعمال کریں، نیچرل سورسز کو یوز کریں، لیکن اپنی اپنی نیڈ کے مطابق، اپنی اپنی ضروریات کے مطابق۔ اور اگر آپ اپنی بیسک نیڈ سے زیادہ اس کا خرچ کرتے ہیں تو اس کو اسراف کہا جاتا ہے، اس کو فضول خرچی کہا جاتا ہے، اس کو حد سے بڑھنا کہا جاتا ہے، اور اس سے اعراض کرنے کی اسلام نے تلقین کی۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے هو الذی انزل من السماء ماء، وہ اللہ ہے جس نے تمہارے لیے آسمان سے پانی اتارا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمارے یوز کے لیے جو پانی ہمیں عطا کیا، یہ بہت بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ اب اس نعمت کی قدر کرنا یہ ہمارا کام ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پاک پانی کو گدلا کرنے سے منع کر دیا، اس میں نجاست ڈالنے کی اجازت نہیں دی، اور کھڑے ہوئے پانی پر
حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے طہارت اور پاکیزگی کے بہت سے اصول بھی ذکر فرما دیے۔ پانی ایک اللہ کی نعمت ہے، اپنی ضرورت کے تحت ہمیں استعمال کرنا چاہیے، اور ضرورت سے زیادہ اس کو بہانا، اس کا اسراف، اس کی قطعاً اجازت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بہت سے جہاں نیچرل سورسز دیے، وہاں جنگلات کے بھی وسائل عطا کیے۔ درخت ایک ایسا خوبصورت اللہ کی طرف سے ایک عطیہ ہے، فصلیں جو آپ اگاتے ہیں یہ بھی اللہ کی طرف سے عطا کردہ انعامات ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو پودا لگاتا ہے اور اس پہ سے جو پھل اگے اس میں بھی اللہ کی طرف سے صدقے کا ثواب ملتا ہے۔ ایک شخص نے فصل اگائی اور اس کی فصل سے چڑیاں دانے چگ رہی ہیں، پرندے کھا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس پر بھی اسے صدقے کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ گویا درخت لگانا، کھیتیاں اگانا یہ ایک ایسا عمل ہے، اور پھر ایک زمین سے سال میں 2 سے 3 فصلیں آپ لیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ موسمی اعتبار سے ان زمینوں سے فصلیں عطا فرماتا ہے۔ قدرتی وسائل کو یوز کرتے ہوئے نیچرل سورسز کے ذریعے آپ پانی اور بہت سی چیزیں لیتے ہیں۔ اسلام نے وہاں کنسیپٹ بھی دیا کہ اگر آپ اللہ کی طرف سے عطا کردہ قدرتی پانی سے آپ فائدہ اٹھاتے ہیں تو پھر آپ کو اس میں سے عشر دینا چاہیے، وہ اللہ کی طرف سے حق ہے۔ اور اگر آپ خود اپنی محنت سے پانی حاصل کرتے ہیں، آپ کا اس پہ خرچ ہوتا ہے، تو آپ کو 20واں حصہ اللہ کی راہ میں دینا چاہیے۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے نیچرل سورسز کو یوز کرتے ہوئے ایک جنگلاتی جو وسائل آپ کو دیے، یا آپ کو ڈیفرنٹ کروپس اور فصلوں کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے غلہ اور اناج دیا، آپ نے اس میں قدرتی وسائل کو یوز کیا ہے، اس میں سے آپ کو چاہیے کہ اللہ کی راہ میں بھی نکالیں جو پروردگار نے آپ کو مفت اور فری عطا فرما دیے۔ لیکن اس کے پیچھے اسلام نے کنسیپٹ عبادت کا رکھا، اس کی محنت، اس کی زراعت، اس کی برکت کو اللہ رب العزت کی رحمت کا ایک خوبصورت حصہ بھی بتا دیا گیا۔ اور یہی چیزیں جب نیچرل سورسز کو انسان اپنے انوائرمنٹ کو اور ماحول کو خوبصورت بنانے کے لیے اسلام کے پرسپیکٹیو میں اور اسلام کے نقطہ نظر سے جب اس کو خوبصورت طریقے سے سر انجام دیتا ہے، تو اس کے لیے بہترین اسباب بھی اللہ کی طرف سے پیدا ہوتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ پھر آنے والے اوقات میں بھی اس کے لیے ایک بہتر سے بہتر بہت سے اسباب بھی اللہ تعالیٰ اس میں عطا کر دیتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے ہمیں جاندار دیے، ہم رزق حلال اور وہ جاندار جن کا گوشت کھانا حلال ہے، ہم ان جانداروں سے گوشت حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے اسلام نے کسی کے بارے میں یا کسی جانور یا پرندے کے بارے میں اجازت نہیں دی کہ ہم اس کو کاٹ کے اس کا سر پھینک دیں، بلکہ اسلام نے حلال جانور کو کھانے کے حوالے سے کہا کہ آپ اس کو ذبح کر سکتے ہیں، اس کے گوشت سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں بھی ترغیب میں ایثار کو شامل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جانور ذبح فرمایا اور اپنے گھر کی تربیت کے لیے آپ نے اپنے گھر میں بھیجا اور اہل خانہ سے کہا تقسیم کر دیا جائے۔ اور جس وقت وہ گوشت تقسیم ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم گھر تشریف لائے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا گوشت کا کیا بنا؟ عرض کیا اچھا بانٹ دیا، باقی جو ہڈیوں والا تھا وہ ہم نے رکھ لیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جو بانٹ دیا وہ رہ گیا، جو رکھ لیا وہ ختم ہو گیا۔ مطلب جو اللہ کی راہ میں گیا وہ آپ کے لیے باقی ہے، اور جو تم نے اپنے لیے رکھا ہے وہ کھا کے ختم ہو جاتا ہے۔ یعنی اس میں بھی کانسیپٹ یہ رکھا اسلام کے پرسپیکٹیو میں کہ تم نے جب اللہ رب العزت کے اس عطا کردہ جتنی بھی نعمتوں میں سے اس نعمت کا استعمال کرنا ہے، اس میں بھی اسلامی پرسپیکٹیو میں ایثار کو مد نظر رکھنا ہے، سیکریفائس کو دیکھنا ہے، اور کسی کو کوئی چیز مہیا کرنے کا تصور یہ اپنے دامن میں رکھنا ہے، اور یہی انوائرمنٹ اور ماحول کی خوبصورتی کا سبب بنتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے انوائرمنٹ اور ماحولیات سے مستفید ہونے کے لیے کچھ پیرامیٹرز بتائے، کچھ اصول بتائے۔
اگرچہ انوائرمنٹ کے حوالے سے ڈیفرنٹ ڈائمنشن بنتی ہیں، لیکن اس میں اگر ہم اللہ کی عطا کردہ چیزوں میں سے اگر وہ حلال پرندہ یا جانور جس کو ہم اپنی غذا کے لیے استعمال کرتے ہیں، اس کے لیے بھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی پرندے کو ظلماً مارنے کی اجازت نہیں۔ عرض کیا گیا تو اس کے بارے میں ہمارے لیے کیا حکم ہے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ظلماً مارنے پر اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے گا۔ حق یہ ہے کہ اس کو ذبح کیا جائے اور پھر تم اپنے کھانے کے لیے استعمال کرو۔ اس کا مطلب کہ اسلام نے قدرتی وسائل میں، نیچرل سورسز میں ہمیں ایک قاعدہ اور قانون دے دیا کہ ظلماً کسی پرندے کو، جانور کو بھی مارنے کی اجازت نہیں، بلکہ آپ اپنی ضرورت کو پورا کرنے کے لیے اپنی بیسک نیڈ کے طور پر آپ اسے استعمال کر سکتے ہیں، لیکن اس کا تعلق آپ کی ضرورت سے ہوگا۔ اپنی ضروریات کے ساتھ اگر آپ رکھیں گے تو اس میں آپ کے لیے بہتری کے بہت سے اسباب بھی پیدا ہوں گے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے متعدد مقام پر انوائرمنٹ اور ماحول سے مستفید ہونے کے لیے بہت سے اقوال ارشاد فرمائے، جس کے اندر قدرتی طور پر ملنے والے جتنے وسائل ہیں ان کو بھی ایک پوزیٹیو سائیڈ پہ رکھتے ہوئے اپنے ذہن میں اس کی مثبت اور اس کی پوزیٹیوٹی کی طرف توجہ رکھتے ہوئے ایک معاشرے کی بہتری کا ذریعہ بنایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم فرماتے ہیں میرے سامنے لوگوں کے بہت سے جتنے اعمال تھے پیش کیے گئے، اور میں نے سب سے اچھا اجر جس عمل پہ دیکھا وہ راستے میں کسی تکلیف دہ چیز کو ہٹا دینا ہے۔ پتہ چلا کہ کسی ماحول کے اندر آپ کسی کی تکلیف کو دور کریں اور انوائرمنٹ کے اندر کسی تکلیف کو ختم کر کے آپ اس کے لیے ایک اچھا وقت مہیا کریں، اس سے اچھے اسباب مہیا کریں، اس پر بھی اجر و ثواب ملتا ہے۔ جیسے فضا کو مسموم کر دیا جاتا ہے ڈیفرنٹ پولوشن کے ساتھ، جیسے ساؤنڈ پولوشن ہے، وائس پولوشن ہے، ہمارے معاشرے میں یہ بھی کثرت سے بڑھتی جا رہی ہے۔ انوائرمنٹ کے اندر آپ اپنی پرائیویسی کو اپنے تک محدود کریں۔ اسلام اس کی قطعاً اجازت نہیں دیتا کہ آپ کے نیبر میں، آپ کے پڑوسی اور ہمسائے میں اگر کوئی بیمار ہے یا کوئی سٹڈی کر رہا ہے اور آپ اپنے ساؤنڈ پولوشن کی وجہ سے، اپنی وائس پولوشن کی وجہ سے اس کی زندگی کو ڈسٹرب کریں۔ اسلام نے اس کی قطعاً اجازت نہیں۔ اسلام تو حقوق کی بات کرتا ہے، اس لیے انوائرمنٹس کے اندر ہمیں دوسرے لوگوں کا بھی خیال کرنا ہے۔ ایسا انسان جو کسی کی تکلیف سے تفریح محسوس کرتا ہے، اسلام ایسے شخص کے لیے انتہائی وعید ذکر کرتا ہے، کیونکہ دین اسلام نے تو ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو خوبصورت بنانے کا تصور دیا، نہ یہ کہ آپ کی وجہ سے کوئی شخص سٹریس میں چلا جائے، ڈپریشن میں چلا جائے، تکلیف میں مبتلا ہو جائے۔ اسی لیے دین اسلام نے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو اور اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت کرنے کے ساتھ ساتھ دوسرے لوگوں کے لیے بھی ایک اچھے موقع کو پیدا کرنے کا ہمیں طریقہ بتایا۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا یؤمن احدکم حتی یحب لأخیہ ما یحب لنفسہ، اور میں تم میں سے کوئی شخص اس وقت تک مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ اپنے بھائی مسلمان کے لیے وہ چیز پسند نہ کرے جو وہ اپنے لیے پسند کرتا ہے۔ انسان یقیناً اپنے لیے ڈپریشن پسند نہیں کرتا، اپنے لیے سٹریس میں آنا پسند نہیں کرتا، تو انسان ایسی پولوشن کیوں کرے، ساؤنڈ پولوشن، وائس پولوشن، جس کی وجہ سے دوسرے لوگ سٹریس میں آ جائیں یا ڈپریشن میں چلے جائیں۔ اسی طرح اسلام نے یہ تصور دیا کہ اپنے انوائرمنٹ کو خوبصورت بناؤ، جیسے مختلف چیزوں کے ساتھ آپ چیزوں کو خوبصورت بنا سکتے ہیں، تو اگر آپ لوگوں کو فائدہ نہیں دے سکتے تو کم از کم نقصان بھی نہ دیں۔ اسی طرح اگر کوئی چیز ایسی ہے جو انوائرمنٹ کو خراب کر رہی ہے، اگر لوگ اس کی وجہ سے، اس کے مضر اثرات کی وجہ سے، یا فضا اس سے مسموم ہو رہی ہے، تو اسلام نے اس کو ڈھانپنے کا حکم دیا ہے تاکہ اس کے ڈھانپنے کی وجہ سے اس کا تعفن وہ کسی اور کی طرف منتقل نہ ہو۔ اسی لیے انوائرمنٹ کو صاف رکھنا، صفائی تو ویسے بھی نصف ایمان ہے،
اور اسلام نے ہی یہ کانسیپٹ پیش کیا جس کے اندر انسان کی بدن کی طہارت سے لے کر اس کے گھر اور اس کے ماحول کی طہارت اور پاکیزگی کا تصور اسلام نے دیا۔ جب ایک شخص اپنے انوائرمنٹ اور ماحول کو خوبصورت رکھتا ہے، وہ اللہ اس کے رسول کے حکم کی تابعداری بھی کرتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں الطہور شطر الایمان، پاکیزگی تو ایمان کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب کہ ایمان کے جو حصص ہیں اس میں سے ایک پاکیزگی کا تصور بھی رکھا گیا۔ اب اس کا خلاصہ یہ نکلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بے شمار نیچرل سورسز عطا کیے۔ انسان جس ماحول میں بستا ہے، اس کے ساتھ جو جاندار رہتے ہیں، وہ سارے کا سارا انوائرمنٹ ہے، وہ ایک ایسا ماحول ہے جو اللہ رب العزت نے ہمیں عطا کیا، جس میں ہوا، پانی، زمین سے لے کر صحرا اور جنگل، یہ سارے جو وسائل ہیں، خواہ آبی ہوں یا جنگلاتی ہوں یا نیچرل سورسز، یہ سب کے سب اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہ ہمیں امانت ملے ہیں۔ جس طرح ہم اس سے بینیفٹس اٹھاتے ہیں، ہمیں اپنی آنے والی نسلوں کے لیے بھی انہی بینیفٹس کو آگے منتقل کرنا ہے۔ اگر ہم اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کردہ اس انوائرمنٹ، اس ماحول اور اس اللہ کی عطا کردہ فری نعمت کو صحیح طور پر یوز نہ کریں اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی ہم نہ چھوڑیں، تو پھر اس کی وجہ سے ہم اپنی سوچ میں، اپنی فکر میں بھی ڈی ویلیو ہوتے جائیں گے۔ اور جس وقت آپ اللہ تعالیٰ کی عطا کردہ ان نعمتوں کو پوزیٹیوٹی کے ساتھ خرچ کرتے ہیں، پانی آپ ضیاع نہ کریں، اس میں اسراف نہ ہو، وگرنہ حکم قرآن پاک کا یہی ہے وَلَا تُسْرِفُوا، تم اسراف نہ کرو۔ اسراف باؤنڈری لائن کو کراس کرنے کو کہتے ہیں، حد سے بڑھ جانے کو کہتے ہیں۔ اسی طرح جنگلات ہیں، کھیتیاں ہیں، کھلیان ہیں، اللہ تعالیٰ نے یہ ساری نعمتیں ہمیں عطا کی۔ ہم اپنے ماحول کو بھی صاف رکھیں۔ آج مختلف ٹیکنالوجی کی وجہ سے وہ ٹیکنالوجی اگرچہ فضا میں بہت سی شعاؤں کو بکھیر کر پولوشن کا سبب بن رہی ہے، لیکن ہمیں چاہیے ہم اس کے لیے بھی ایک پوزیٹیو وے رکھیں، لوگوں کے لیے جو مضر نہ ہو، لوگوں کے لیے جو نقصان دہ نہ ہو۔ اسلام کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کے حوالے سے کسی بھی عمل کی قطعاً حمایت نہیں کرتا، بلکہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ کوئی شخص بھی دوسرے کے لیے نقصان کا سبب نہ بنے، بینیفٹس اور فائدہ کسی کو بھی دیا جائے۔ اور اگر آپ کسی کے لیے فائدہ مہیا نہیں کر سکتے تو کم از کم پھر نقصان بھی اس کے لیے مہیا نہ کیا جائے۔ یہ فکر، یہ سوچ جب آپ میں پیدا ہوگی، ایک اچھے انسان کی طرح آپ اپنے ماحول کو، انوائرمنٹ کو خوبصورت سے خوبصورت کرتے جائیں گے۔ دین اسلام کمپلیٹ کوڈ آف لائف، اسلام ہمیں ایک پورا ضابطۂ حیات دیتا ہے، زندگی گزارنے کے انفرادی اور اجتماعی اصول دیتا ہے۔ یہی ہمارا یوزلی اور کولیکٹیولی الحمدللہ بینیفٹ ہے، جس کی وجہ سے یہ معاشرہ ایک خوبصورت طریقے کے ساتھ اپنی تمام کی تمام عظمتوں کو بکھیرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی جو انوائرمنٹس ہیں، اپنے ماحول کے ساتھ جڑے ہوئے جتنے بھی معاملات ہیں، اس کو بہتر کرنے اور پروردگار کی رضا کے لیے اپنے ماحول کو بہتر بناتے ہوئے دوسروں لوگوں کے لیے بھی یہ تمام کی تمام بینیفٹس چھوڑنے اور اس کو اپنا کر اللہ کی رضا اور خوشنودی حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔